نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ تمام بہنوں کو ایک دفعہ پھر دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ وأحسن الجزاء کہ آپ سب بہنوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر ہم پر اپنی تمام رحمت نازل فرمائے، اور یہ جو بھی ہم اس وقت سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو ہمارے عملوں میں اتار دے۔ ایسا عمل عطا فرما کہ پھر استقامت کے بعد اس سے ہٹنے کا تو ہم تصور بھی نہ کر سکیں۔ آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی نیتوں کو خالص کر دے، اور جو فطور ہیں ان سے ہمیں نجات دے، تمام شرور سے کل نبی کی امت کی حفاظت فرما۔ آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ آج ہمارا ڈے 3 ہے، پارٹ 1 ہے، بائیکاٹ میوزک۔ لوگ میوزک کیوں سنتے ہیں؟ اکثر لوگ خوشی میں میوزک سنتے ہیں، وہ جب خوش ہوتے ہیں تو شیطان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القرآن سورہ نمبر 39 زمر آیت نمبر 49، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا قَبَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرا علم کی بنا پر دی گئی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کہ پہلے لوگ اپنی اولاد کے رشتے کی وجہ سے کتنے پریشان ہوتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کر دیتے ہیں تو وہ لوگ شادیوں میں کس قدر اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اللہ کو تو بالکل ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں اور شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، عورتوں کے پردے اتر جاتے ہیں، ناچ گانا اور بے پردگی سب عروج پر ہوتا ہے، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، برکتیں نازل نہیں ہو رہی۔ اتنا افسوس ہوتا ہے نا جب یہ سب گناہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جیسی یہ آیت نازل کرنے کے بعد بھی ان کے دل کو سکون لے لیتا ہے، تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں، اور آپ نے اپنے دل کو بے قرار کیا شیطانی کام کر کے۔ اب آپ اب کیا علاج کروانے آئے؟ آپ کیا مرض کی دوا لینے آئے؟ آپ نے خود کو خود بیمار کیا ہے، اب علاج بھی آپ خود اپنا کریں گے۔ بھلا جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے، دین کی دھجیاں اڑائی جائے، وہاں سکون کیسے آئے گا؟ وہاں کیسے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے آپ کی اور میری لائف میں۔ دیکھیں، غور کریں، آپ ایک پراپر اسلامی کام کرنے جا رہے ہیں اور پراپر ایک ان اسلامک وے سے، اے اللہ کے بندوں کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ القرآن سورہ نمبر 75 سورہ قیامہ آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًّا۔ اس کا ترجمہ ہے کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا؟ جو تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، کیا خیال ہے اس کا حساب نہیں دینا؟ بتاؤ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ بھلا بتاؤ تم جہنم کی گرمی اور اس کی ہولناکیاں کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے تم؟ القرآن سورہ نمبر 82 الانفطار آیت نمبر 6، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ جواب،
دو اب اے انسان، اے حضرت انسان، اب جواب دو نا، اشرف المخلوقات کس چیز نے آپ کو اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی؟ اے انسان بتاؤ بھی اب، آخر وہ کیا چیز ہے جس کے حاصل ہونے سے تم کو بھول گئے ہو؟ اتنے کرم کرنے والے رب کے متعلق تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آخر تم بات تو کرو اللہ سے، بتاؤ اللہ کو، اللہ تم سے پوچھ رہے ہیں۔ تمہیں اللہ کی نعمتیں کیوں نظر نہیں آتی؟ تم کیوں اللہ کو بھول گئے ہو؟ وہ اس بات کو بھولتے نہیں ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سورہ علق آیت نمبر 14۔ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ریڈش کوسچن مارک ہے۔ اے انسان، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے؟ تم گانے سنتے ہو، موویز دیکھتے ہو اور ڈرامے دیکھتے ہو، تم اللہ کو بھول جاتے ہو، جبکہ اللہ نے فرمایا القرآن سورہ نمبر 20 سورہ طہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامہ اعمی، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ سورہ طہ 124 آیت کا ترجمہ۔ آیت نمبر 127، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مِنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ طہ 127۔ آپ کسی پرانے زخم پر ہاتھ لگا کر دیکھیں، آپ کو اس کا درد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ درد باقی رہنے والا درد نہیں تھا، لیکن آخرت کا عذاب سخت بھی بہت ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعتراض نہیں کرنا، ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں ہونا کیا چاہیے، جب ہمیں شیطانی وسوسہ آئے تو ہم اسے فوراً جھٹک دیں، لیکن افسوس ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی شیطانی کام کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا خیال ہمارے دل میں آ جائے تو ہم فوراً اللہ کے خیال کو جھٹک دیتے ہیں۔ ہم شیطانی معاملات کو، وسوسات کو نہیں جھٹکتے، بلکہ ہم اللہ کے خیرات کو جھٹک دیتے ہیں کہ اللہ بہت رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو غفور ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، بس وہ یہی سوچتا ہے وہ رحمان، وہ رحیم ہے، بس دور دور سے عبادت کرتا ہے کنارے کے اوپر، وہ اس کی تہہ میں نہیں اترنا چاہتا کہ اگر تہہ میں اتروں گی تو مجھے تو سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، مجھے تو اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، مجھے تو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ایک حقیقت ہے میری پیاری بہنوں، ہم خود سے نہیں کرنا چاہتے، اور جب ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم بڑی بڑی جنگیں بھی مول لے لیتی ہیں۔ ہم خواتین بہت اسٹرانگ ہیں، بہت زیادہ، یہ میں اور آپ بہت اچھی طرح بخوبی جانتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی کھلا خسارہ ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 11۔ اب دیکھیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ ہم کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب تک ہمیں بھلائیاں ملتی ہیں ہم ٹھیک رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی چھوٹی سی آزمائش ہم پر آئے تو ہم فوراً دین سے پلٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ غور کریں، کیا ہم بھی تو شامل نہیں اس میں؟ اور ہمیں اپنی پریشانیوں پر بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہماری پریشانیاں جائز بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ اعلون ان کنتم مؤمنین۔ اس کا ترجمہ ہے، اور نہ تم ہمت ہارو نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔
سورہ آل عمران 139 کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب رہو گے، کوئی دشمن، کوئی غم، کوئی پریشانی تم پر غالب نہیں آ سکتی اگر تم سچے مومن ہو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ بہت جلد ہم حاضر ہوں گے اور اپلوڈ کیا جائے گا بإذن اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائیں اور ایسے ہی ہم سے دین کی خدمات لیتے رہیں اور سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دیں۔ صبغۃ اللہ ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔